السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب سسٹرز؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جی تو آج کا ہمارا سبق ہے فعل مضارع معروف، حاضر اور متکلم۔ تو فعل مضارع کی تو ہم نے تعریف پڑھ لی کہ ایسا فعل جو یہ بتائے کہ یہ کام موجودہ زمانے میں ہوا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کے غائب کے صیغے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے حاضر، فعل مضارع معروف، ایسا فعل جو یہ بتائے کہ یہ کام موجودہ زمانے میں ہوا ہے یا آئندہ ہوگا۔ یعنی فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حاضر اور مستقبل۔ اور اب معروف کا مطلب یہ ہے کہ جس میں فاعل جانا پہچانا ہو۔ عرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے معاشرے میں بات مشہور ہو جاتی ہے۔ تو معروف جو فاعل، جس میں جو کام کرنے والا بندہ ہے وہ جانا پہچانا ہو، وہ موجود ہو۔ اور حاضر یعنی جس میں تم جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہو، تو وہ حاضر کے صیغے ہوتے ہیں۔ اور متکلم ہوتا ہے میں یا ہم بات کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے فعل مضارع معروف، حاضر کے صیغے اور متکلم کے۔ جی تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ علامت مضارع جو ہے نا، جو مضارع کی علامتیں ہیں وہ 4 ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ غائب کے صیغوں میں جو ہے وہ یا استعمال ہوتی ہے جس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے، اور حاضر کے صیغوں میں تا استعمال ہوتی ہے جس کا ترجمہ تو یا تم کیا جاتا ہے۔ تو آج ہے تضریبو، جو واحد مذکر حاضر کا ہمارے سامنے پہلا صیغہ ہے وہ ہے تضریبو۔ تو ایک مرد مارتا ہے یا پھر تو ایک مرد مارے گا۔ اگر آپ نے اس کا تثنیہ بنانا ہے تو یہ آپ اصل کے بعد الف نون کا اضافہ کر دیں گے۔ تضریبانی، تم 2 مرد مارتے ہو یا مارو گے۔ تضریبونا، واو نون جمع کی علامت ہوتا ہے، تم سب مرد مارتے ہو یا مارو گے۔ تضریبینا، جب آپ نے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بنانا ہے تو آخر میں یا نون لگا دینا ہے۔ اصلی جو حرف ہوتے ہیں جیسے ضاد رابع یہاں پر اصلی ہے، اس کے بعد آپ نے یا نون کا اضافہ کر دینا ہے۔ تضریبینا، تو ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی، ٹھیک ہے۔ تضریبانی، الف نون لگا دیا، تم 2 عورتیں مارتی ہو یا مارو گی۔ تضریبنا، تم سب عورتیں مارتی ہو یا مارو گی۔ اچھا اب ذرا غور کریے گا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تضریبو کون سا صیغہ ہے، تو ہم نے تو یہ والا صیغہ واحد مؤنث غائب میں بھی پڑھا تھا۔ تضریبو اوپر پڑھا تھا نا کل والے لیکچر میں۔ تو تضریبو تو واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ ہے، جیسا کہ میں آپ کو ابھی بھی دکھا سکتی ہوں۔ جو ہم نے کل کا سبق پڑھا تھا، یہ ہمارے سامنے گردان، مکمل گردان لکھی ہوئی ہے۔ اوپر ہمارے غائب کے صیغے ہیں یضربو، یضربانی، یضربونا۔ یہ 3 ہو گئے مذکر کے، وہ ایک مرد مارتا ہے یہ مارے گا، وہ 2 مرد مارتے ہیں یہ ماریں گے۔ یضربونا، وہ سب مرد مارتے ہیں یہ ماریں گے۔ اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تضریبو، تا لگئی ہے لیکن اس کا ترجمہ وہ والا ہی ہوتا ہے، وہ ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی۔ اب اگر آپ کے سامنے تضریبو کا صیغہ آ جاتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حاضر کی بات ہو رہی ہے کہ غائب کی بات ہو رہی ہے؟ تو جب آپ کے سامنے صرف ایک صیغہ لکھا ہو تو آپ اس کا ترجمہ تو والا بھی کر سکتے ہیں، مطلب آپ کو دونوں کرنے چاہیے تاکہ اگلے بندے کو سمجھ آ جائے کہ آپ کو پہچان ہے صیغوں کی۔ تو آپ اس کا دونوں کر دیں کہ تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، یا پھر وہ ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح تضریبانی جو اوپر ہم نے کیا تھا تثنیہ مؤنث غائب میں تضریبانی، تو اس کا جو تثنیہ مذکر حاضر کا جو صیغہ ہے وہ بھی تضریبانی ہے، تو آپ اس کے بھی دونوں ترجمے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح واو نون جو ہے تضریبونا، وہ تو آپ کو پتہ ہے جمع مذکر کی علامت ہوتا ہے واو نون، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے تضریبینا، تو ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی۔ تو یہ والا جو صیغہ ہے نا، اس طرح کا کوئی بھی صیغہ نہیں ہے، اور آپ کو یہ یا نون سے فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ جب نون کے ساتھ یا بھی آ رہی ہے، یا نون کے ساتھ آئے تو ایک عورت کی بات ہے، واحد مؤنث حاضر کی بات ہے۔ تضریبینا، تو ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی۔ اور تضریبانی، تم 2 عورتیں مارتی ہو یا مارو گی۔ اب یہ تضریبانی والے جو اگر ہم مکمل کردان دیکھیں نا تو یہ 3 صیغے ہمارے پاس، تضریبانی، تضریبانی، تضریبانی۔ 2 صیغے ہمارے پاس جو ہیں فعل مضارع حاضر میں ہے، اور ایک صیغہ جو ہے فعل مضارع غائب میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ تینوں طرح کا ترجمہ کر سکتی ہیں۔ تضریبنا،
تم سب عورتیں مارتی ہو یا مارو گی. یہ جو نون ہے نا آخر میں، صرف نون، اصلی حرف کے بعد صرف نون لگا دینا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جمع مؤنث میں ہی آتا ہے، چاہے وہ جمع مؤنث غائب ہو یا جمع مؤنث حاضر ہو. اور جب یضربن یا کے ساتھ آئے گا تو وہ جمع مؤنث غائب ہوگا، یضربن وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی. اور جب تضربن ہوگا تا کے ساتھ تو وہ جو جمع مؤنث حاضر ہوگا. ٹھیک ہے. آگے ہے اضربو. میں نے آپ کو بتایا تھا جو الف ہوتا ہے اس میں وہ واحد متکلم کی علامت ہوتا ہے. اضربو میں ایک مرد مارتا ہوں یا ماروں گا. نضربو ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں یا ہم 2 مرد یا 2 عورتیں مارتے ہیں یا ماریں گے. ٹھیک ہے. تو اب ہم دوبارہ سے ان کے صیغے دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ تضربو کون سا صیغہ ہے؟ تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، واحد کا ہے اور مذکر ہے اور حاضر ہے. ٹھیک ہے. چونکہ حاضر ہے نا، تو ہے تو حاضر ہے، ایک مرد ہے تو واحد ہے اور مرد ہے تو مذکر ہے. ٹھیک ہے. تو واحد مذکر حاضر. تضریبانی تم 2 مرد، تم ہے تو مطلب حاضر کا صیغہ ہے، 2 مرد 2 ہیں تو مطلب تثنیہ ہے اور مرد ہے تو مطلب مذکر ہے، تثنیہ مذکر حاضر. تضریبون تم سب مرد مارتے ہو، تو تم سے ہمیں سمجھ آیا کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، مردوں سے ہمیں سمجھ آیا کہ یہ مذکر کا ہے، اور جو ہے باقی تم سے اور سب سے ہمیں سمجھ آیا کہ یہ جمع کا ہے، جمع مذکر حاضر. ٹھیک ہے. اور اگر ہم صیغے میں دیکھیں اصلی والے جو عربی صیغہ ہے تضریبون، تو اس میں تا جو ہے یہ حاضر کی ہے، واو نون جو ہے وہ جمع کا ہے اور مذکر کا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے اضربو میں ایک مرد یا میں ایک عورت مارتا ہوں یا ماروں گا. واحد متکلم ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، اور نضربو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے، جمع متکلم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ کے سامنے پوری گردان لکھی ہوئی ہے فعل مضارع کی، غائب کے صیغے بھی ہیں اور حاضر کے صیغے بھی ہیں. لہٰذا ایک گردان اگر آپ اچھی طرح یاد کر لیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مضارع کو کہیں پر بھی کوئی فعل مضارع آ جاتا ہے تو آپ اس کو فوراً پہچان جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو رٹا بھی لگانا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا بھی ہے کہ کون سے صیغے ایک جیسے ہیں اور کون سا صیغہ ہوتا ہے جس میں کوئی علامت نہیں ہوتی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ وہ صرف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے جس میں کوئی علامت نہیں ہوتی. ہاں اس میں علامت مضارع، جو مضارع کی علامتیں وہ تو ہے، جیسے یضربو ہمارے سامنے صیغہ واحد مذکر غائب کا، اس میں مضارع ہونے کی تو علامت پائی جا رہی ہے لیکن کوئی اور علامت نہیں ہے مذکر کی یا مؤنث کی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اس کو اچھی طرح رٹ لینا ہے. یضربو یضربانی یضربون، تضربو تضربانی یضربن، تضربو تضربانی تضربون، تضربین تضربانی تضربن، اضربن اضربو. اس طرح آپ کو اچھی طرح جو ہے نا اس کا رٹا ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی بھی لفظ اس کو بنا سکیں. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ فعل مضارع جو ہوتا ہے نا، چاہے وہ معروف ہو یا مجہول ہو، فعل مضارع کا جو آخری حرف ہوتا ہے نا اس کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے، اس کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے. اور جیسے آپ دیکھیں یضربو کا جو آخری حرف ہے با، اس کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے. تضربو کا آخری حرف ہے با، اس کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے. اضربو کا آخری حرف ہے با، اس کے اوپر پیش آئی ہے. نضربو کا آخری حرف با، اس کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. باقیوں کے اوپر بھی پیش ہی ہے لیکن باقیوں میں چونکہ وہ تثنیہ کی علامت آ گئی ہے، جمع کی علامت آ گئی ہے، تو اس طرح اس میں علامتیں جب استعمال ہوئی ہیں تو پھر وہ اس کے آخری حرف کی حرکت ان کے مطابق بدلتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ فعل مضارع جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ پیش ہوتی ہے اس کے آخری حرف کے اوپر. اب کچھ ایسے حروف بعد میں آپ پڑھیں گے کہ جب وہ آ جائیں تو پھر ان کی حرکت بدل بھی سکتی ہے، لیکن فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہی ہوتا ہے، پیش والا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اچھی طرح سے یاد کریے گا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.